السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہاذا، اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ بولا کس کے لیے جاتا ہے؟ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اس چیز کے لیے جو سامنے ہے اور قریب ہے۔ اس مذکر کے لیے جو چیز سامنے ہے اور قریب ہے، اس کے لیے ہاذا بولا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ہاذا بیتن، بیت کہتے ہیں گھر کو، یہ گھر ہے۔ ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے۔ ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے۔ بابن کہتے ہیں دروازے کو۔ اور ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ مفتاح کہتے ہیں چابی کو۔ ہاذا مکتب، یہ ٹیبل ہے۔ ہاذا سریر، یہ بیڈ ہے۔ چارپائی ہو اس کو بھی سریر کہہ سکتے ہیں، اور بیڈ کو بھی سریر کہتے ہیں۔ تو ہاذا سریر، یہ بیڈ ہے۔ آگے ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ تو جو چیز بھی مذکر ہو اس کے لیے آپ ہاذا بول سکتے ہو۔ جی، تو اگلا سبق ہمارا ہے سوال کے بارے میں، کہ ہم اگر کسی سے یہ پوچھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے، اس کو کیسے عربی میں ہم بولیں گے، تو اس کے لیے ہاذا سے پہلے ہم نے ما لگا دینا ہے، میم الف ما، ٹھیک ہے۔ ہاذا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ۔ تو ما کس لیے لگایا ہم نے؟ ما اس لیے لگایا، اس کا مطلب ہے کیا، سوال کے لیے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ تو اب جواب دینے والا جواب کیا دے گا؟ جو چیز بھی ہوگی وہ آپ کو بتائے گا۔ اگزامپل، یہ گھر ہے، ہاذا بیتن، یہ قمیص ہے، ہاذا قمیص، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے، آپ اسے کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہے ہو، پکا کرنے کے لیے پوچھ رہے ہو کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس سے پہلے آپ نے ہاذا سے پہلے ما نہیں لگانا اس کے اندر۔ ہاذا سے پہلے آپ نے حمزہ کا استعمال کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیسے ادا کریں گے اسے؟ اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ یا اہذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ تو جو چیز بھی ہوگی سامنے والا بتائے گا آپ کو۔ اگر گھر ہی ہے تو کہے گا نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے جی، یس۔ نعم ہاذا بیتن، مسجد ہی ہے تو کہیں گے نعم ہاذا مسجد۔ اور ایک چیز کے بارے میں آپ نے پوچھا اہذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے؟ لیکن وہ تو گھر تھا، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ لا، نہیں، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ سمجھ آئی؟ اوکے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ شکریہ۔